الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب مدد ظلہم علالت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے. آپ کی طرف سے پیغام آیا کہ میں ان کی جگہ جمعہ پڑھاؤں اور تقریر کروں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب اس کا بھی آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے شعبان کی اور رمضان کی دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے کہ رمضان مبارک مل جائے. ان کی عمر کے حساب سے اللہ تعالیٰ اتنی اور عمر طویل کر دے کہ ایک رمضان اور مل جائے. یہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری امت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے انتہائی بڑا تحفہ ہے. اس کی ہمیں پہلے سے قدر کرنی چاہیے اور پہلے سے اس کی اہتمام کر کے اس کی اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس رمضان مبارک کو اپنے لیے باعث مغفرت اور رحمت بنائیں گے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر
فرض کیے گئے تھے۔ مقصود کیا ہے اس کا؟ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو بنیادی ارکان ہیں عبادت کے وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی اس بات کی گواہی دینا کہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کی جائے، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کی جائے، اور چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، اور 5ویں چیز کہ حسب استطاعت زندگی میں کم از کم ایک بار بیت اللہ شریف کا حج ادا کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بنیادی ارکان ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ یہ جو تعبیر کیا گیا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، گویا کہ ایک مکان ہے، اس مکان کے کھڑا کرنے کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے اہم ستون تو ایمان ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسرے باقی جو 4 ستون ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 بنیادی ستون ہیں کسی اسلام کی، ہمارے اسلام کی عمارت کے۔ اگر ہم نے ان 5 چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کیا تو ہماری اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت مضبوطی سے قائم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک چیز بھی ہم نے نہیں کی تو عمارت میں نقص ہوگا، اور وہ عمارت پوری کی پوری گر سکتی ہے، کیونکہ عمارت کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے۔ لہذا یہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں تھے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جیسے کہ سب سابقہ پہلے امتوں کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ اور تیسری بات جو فرمائی وہ فرمائی کہ یہ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے وہ در حقیقت اسلام کی اور ایمان کی روح ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ کسی بھی قسم کے خاص صغیرہ ہوں یا کبیرہ، ظاہری ہوں یا علانیہ، یا سرن ہوں یا جہرن، ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ واحد تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہو، وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اب اس کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، اس کے لیے نفس کو عادی بنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نفس کو کنٹرول کیا جائے۔ وہ اس طریقے سے
کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بھی منع فرما دیا جو عام حالات کے اندر انسان کے لیے جائز تھی. مثال کے طور پہ کھانا کھانا، پانی پینا، یہ عام حالات کے اندر جائز تھا اور جائز ہے اور ضرورت ہے انسان کی. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ مباشرت یہ عام حالات میں جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ کوئی چیز بھی تم کھا پی نہیں سکتے، کوئی چیز بھی تم کھا پی نہیں سکتے، حالانکہ ویسے جائز تھا. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب جائز چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اور منع فرما دیا تو وہ کام جو پہلے سے ناجائز تھے، جو پہلے سے ہی حرام تھے اور ان کو پہلے ہی منع کیا گیا تھا، ایسے کام رمضان مبارک کے اندر بدرجہ اولا نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ جو روزہ ہے یہ ایک ایسی ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس ڈھال کو توڑ نہ دے. کیا مطلب؟ یہ ڈھال ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. جس طرح ڈھال جو ہے وہ مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں تو ڈھال کے ذریعے انسان بچتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بہت ساری گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس ڈھال کو توڑ نہ ڈالے. اب ڈھال کو کیسے توڑے گا؟ ڈھال کو ایسے توڑے گا کہ انسان وہ کام کرنا شروع کر دے جو روزے کے منافی ہیں. کھانا پینا شروع کر دے چھپکے یا ظاہراً، اور یا کوئی ایسے کام کرنا شروع کر دے جو تقوی کے خلاف ہے، جو مقصود ہے روزے کا اس کے خلاف ہے. تو وہ ڈھال اس نے گویا کہ از خود توڑ ڈالی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ سوائے فاقے کے کچھ نہیں، روزہ سوائے فاقے کے کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کرتے. جو گناہ پہلے کر رہے تھے وہ گناہ اب بھی کر رہے ہیں، حالانکہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن باقی جو گناہ ہے وہ بدستور کر رہے ہیں. حرام خوری ہے، بد اخلاقی ہے، جھوٹ ہے اور حرام کاموں کی طرف اقدام ہے، تو وہ سارے کام ناجائز گناہ کے کر رہا ہے. تو گویا کہ اب اس کے روزے کا جو فائدہ ہے کہ اس کو تقوی حاصل ہو، جو مقصود ہے وہ مقصود ہی فوت ہو گیا، وہ مقصود ہی فوت ہو گیا. لہذا یہ جو روزہ ہے، اس روزے کے اندر ہمیں پہلے سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ روزے کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور تمام چیزوں سے جو ممنوع چیزیں ہیں روزے کی حالت میں ان سے بچائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ اور وہ کام جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں اس پہ اس پورے مہینے کے اندر ان کاموں سے جو ناجائز یا غلط کام ہیں ان سے پوری کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، اہتمام کر کے ان سے اجتناب کریں گے، ان سے بچیں گے، تاکہ جو مقصود ہے روزے کا، جو اللہ تعالی نے فرمایا وہ مقصود حاصل ہو، تاکہ یہ روزہ ہمارے لیے خالی فاقہ نہ بن جائے،
یہ ہم روزے کے جو اللہ میں نے ڈھال بنائی ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالیں، اس کو توڑ نہ ڈالیں. تب جب ہم یہ کریں گے تو در حقیقت یہ ایک ایسا روزہ ہوگا کہ جو روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ خالص عبادت ہوگی. آپ دیکھیے کہ جو روزہ ہے نا، آدمی جب روزہ رکھے گا اور یہ سب چیزیں کرے گا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے گا. اب کوئی آدمی ہے وہ چپکے سے جا کر اپنے باورچی خانے میں کچن کے اندر کوئی چیز چھپکے سے کھا لے، پی لے، یا کسی وقت وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی کا پی لے، یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کر لے، یا خدا نہ خواستہ روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ سارے حرام کام کر لے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ویسے ہی، اور وہ اس روزے کی حالت میں بدل جائے، اولا حرام ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. کیوں؟ اپنے روزے کو بچانے کے لیے، تاکہ روزے کا مقصد فوت نہ ہو جائے، تاکہ روزے کی جو اہم چیزیں ہیں وہ فوت نہ ہو جائیں. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، ورنہ چپ کے کھا لیتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے تمہاری، یہ خالص میرے لیے ہے، اس پہ انتہائی اخلاص پایا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا. سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے دینے والی ذات، کیا عظیم ذات جو ہمیں ہر وقت بغیر مانگے رزق دے رہی ہے، رحمتیں برسا رہی ہے، جو جس کی رحمت اور کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہر سانس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت، ہر وقت بے پایا رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. ہماری رزق ہے، ہماری صحت و عافیت ہے، ہماری آل اولاد ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا زندگی کے اندر گزر بسر ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور خالی مسلمانوں کے لیے اس پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رہے ہیں یہ رحمت. جب اتنا بڑا رحیم رحمان وہ کہہ رہا ہے میں تم کو جزا دوں گا، کیا تحفہ ملے گا؟ کیا تحفہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایک عظیم تحفہ. سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس بندے نے میرے لیے صبر کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے، اور کنٹرول کرنا یہ خالی کھانے پینے سے نہیں اور ظاہری گناہ سے نہیں، بلکہ باطنی گناہ سے بھی کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں انسان کے نا جو بہت سارے گناہ باطنی ہوتے ہیں، انسان کے دل کے گناہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ اور جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. وہ گناہ کیا ہیں؟ حسد. حسد، کسی سے آدمی اپنے لیے اس کی اچھی چیزوں پر جل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار. الحطب النار کما تاکل الحطب کما تاکل النار الحطب، اس طرح کھائی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیے انسان بغض رکھتا ہے، کسی دوسرے انسان کے ساتھ کینہ ہے دل میں،
دل پاک صاف نہیں ہے، دل میں صفائی نہیں ہے، نفرت ہے، شقاق ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے، یہ ساری چیزیں دل کے گناہ ہیں۔ انسان کے اخلاق جس طرح ظاہری ہوتے ہیں نا، اس طرح باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی ظاہری طور پر کسی اچھے طریقے سے مل رہا ہے، لیکن اندر اس کے بوجھ بھرا ہوا ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لوگوں کے لیے دل کے اندر چاہے کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی دوست احباب ہو، اس کے لیے ایک دل کے اندر کسی طریقے سے اس کی نفرتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بدگمانیاں ہیں۔ بدگمانی سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کسی سے بدگمانی بھی نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو، انسان بدگمانی نہ رکھے کسی سے۔ کسی کے اندر کوئی بری چیز ہوتے ہوئے دیکھے اس کو صاف کہہ دے، محبت سے، شفقت سے، لیکن بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری اخلاق ہوں یا باطنی اخلاق، اس سے انسان اپنے آپ کو روکے رمضان المبارک کے اندر، تو یہ صبر ہے۔ تو وہ ایام الصبر، یہ ایام ہے روزے صبر کے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ ہے مواسات کا، خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کیسے؟ کسی بھی نادار، کسی بھی مسکین، کسی بھی روزے دار، کسی بھی نوکر، کسی بھی ماتحت فرد کو دیکھے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اگر روزے دار ہے تو اس کو روزے کا افطار کرائے، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے تو اس کو آٹا دے، کسی کے پاس کھانے کے سامان نہیں ہے تو کھانے کے سامان دے، کوئی اس کا مزدور ہے تو اس کے لیے کام ہلکا کر دے۔ لوگوں کے لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پہ اہتمام کر کے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے بعض اوقات رمضان میں اپنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ رمضان میں کام نہیں کرتا، ہم پان کھاتے ہیں، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یا ویسے ہی کھانے نہ پینے کی وجہ سے یا چائے نہ پینے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے معذور کر دیا وہ ہمیں۔ اب معذور کر دیا تو بس جس پہ جو دل چاہے کہہ دو، اس کو ڈانٹ دو، اس کو چیخ چلاؤ، اس کے ساتھ جو ہے وہ نفرت آمیز برتاؤ کر لو، اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہ کرو، مطلب ہم نے تو روزہ رکھ لیا بھائی، یہ کون سی بات ہے؟ بلکہ یہ فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی روزے میں جھگڑا بھی کرے تو اس سے کہتے وانا صائم، میرا روزہ ہے، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، میں تمہارے سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں روزہ ہے، تو جواب بھی نہ دے۔ تو یہ ہے صبر، یہ ہے مواسات۔ اور روزے داروں کو افطار کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو اگر افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جنت اس کے لیے واجب فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو روزے دار کے برابر روزے کا بغیر اس کے کمی کیے ہوئے اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو بہت سے غریب ہیں، ہم تو افطار نہیں کرا سکتے، تو حضور نے فرمایا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ لوگوں کو، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ چاہے تم کسی کو ایک گھونٹ پانی یا لسی کا بھی پلا دو، یہ کھجور کھلا دو، تو وہ بھی اس ثواب میں شامل ہوگا۔ کتنا چھوٹا سا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا نسخہ ہے۔ کوئی آدمی کیا پانی کا گھونٹ یا شربت یا لسی یا کوئی ایسی چیز سے افطار نہیں کرا سکتا؟ کیا کوئی آدمی کھجور نہیں کھلا سکتا دوسرے بندے کو؟ کتنا آسان نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا اور جنت کے حصول کا۔ اور فرمایا کہ البتہ کوئی آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو فرمایا کہ اس کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو میں اپنے حوض کوثر سے، اس کو میں اپنے حوض کوثر سے، سبحان اللہ،
اس کو میں اپنے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب کروں گا کہ وہ پھر اس کے بعد قیامت کے اندر جو پیاس لگی ہوگی اس کو وہ پیاس اس کی بجھ جائے گی اور اس کو یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا عجیب بات ہے. ہم اطعام الطعام، کھانا کھلانا لوگوں کو، ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ڈرائیور ہیں، ہمارے ساتھ مختلف گھروں میں مزدور کام کر رہے ہیں، ملازم کام کر رہے ہیں، ہماری فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، ہماری دکانوں میں کام کر رہے ہیں. اب یہ غریب لوگ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے کیا پتا کہ ان کے گھر میں راشن ہے نہیں ہے. آسان حل یہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں پہلے سے راشن دے دیں. نیت کیا ہو؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دوسروں کو خیال رکھو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے، اس کی دوزخ کو سے اس کی آزاد فرما دیں گے. اور یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ تم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرو اور دعا مانگا کرو. ایک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ یہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو. دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کرو. اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے لیے انتہائی ضروری ہیں اور ہم سب کے لیے ضروری ہیں. اور وہ کیا ہے کہ دوزخ سے آزادی اور جنت میں دخول. اس کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے نکلنے کی دعا مانگے اور جنت میں داخل ہونے کی دعا مانگے. یہ 4 چیزیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، حدیث میں آتا ہے. میں یہ حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھ رہے تھے. پہلے قدم پہ، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا. تو پھر فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین کس وجہ سے فرمایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک دعا کی تھی ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے، اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا تھا. آمین کس نے کہا؟ جو سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آمین کہہ دیا. اب اس کے آپ سوچئے، اس کے دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کا سردار وہ دعا کر رہا ہے اور جو تمام انبیاء کے افضل الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں وہ اس پہ آمین فرما رہے ہیں. اس کی دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا دعا مانگی؟ پہلی دعا یہ مانگی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ شخص سب تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر لمحے پر ایک کھجور سے افطار کرانے پر تمہیں مغفرت دے رہے ہیں. پورا 10 دن شروع کے مغفرت کے، رحمت کے، پھر مغفرت کے، پھر دوزخ سے آزادی کے مقرر فرما دیے. ہر لمحے کے اوپر تمہارے لیے مغفرت ہے. پھر تم مغفرت نہیں طلب کر رہے، اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہو، اپنے آپ کو لغویات میں، فضول کاموں میں لگا رکھا ہے، عبادت کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف نہیں لگاتے. تو یہ تو ہماری طرف سے انتہائی کوتاہی اور غفلت ہے. تو وہ شخص واقعی اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. توفیق تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے. تو یہ مغفرت نہ کروائے. اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آئے اور آپ پر درود مبارک نہ پڑے. جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھ دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے. اور تیسرے نمبر فرمایا کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے. ماں باپ کی خدمت کتنی عظیم دولت ہے.
کتنی عظیم دولت ہے. ماں باپ کو ایک مرتبہ صرف مسکراہٹ سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں سنا، شاید حضرت سفیان ثوری کا ہے یا پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے، مشہور تھے، بہت مشہور بزرگ تھے. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے. انہوں نے کہا حضرت آپ تو خود ویسے ہی اتنے نیک ہیں، آپ کو کیا؟ انہوں نے کہا میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. والدین جب حیات ہوتے ہیں نا، یہ جنت کے دروازے ہوتے ہیں. ان کے لیے انسان جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب. ان کو بس محبت سے دیکھ بھی لے نا، وہ بھی ایک ثواب ہے، وہ بھی ایک حج و عمرے کا ثواب ہے. تو یہ تین چیزیں تھیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اس زمانے میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کا، اور اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو قرآن کریم کی خاص طور پر تلاوت، اس کا بہت اہتمام. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو باقی جو صحیفے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی، وہ سب رمضان کے مہینے میں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کی اور صحیفے ہیں اور وحی ہے، اس کے نزول کا یہ خاص مہینہ ہے. لہذا اس کی بہت مناسبت ہے قرآن کے ساتھ، بہت مناسبت ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. بس یہ چیزیں ہم لوگ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق کی بات ہے، انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں کوشش عطا فرما دیجئے کہ ہم یہ کام کر سکیں. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو یقیناً انشاءاللہ اور کوشش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ.